میرے محترم بزرگ اور دوستوں اور ہمارے دینی بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بحدی احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو اپنے پاک گھر کے اندر ایک فریضے کی ادائیگی کے لیے جمع کیا، اکٹھا کیا۔ اللہ کے منادی کی آواز کو سن کر ہم اور آپ اللہ کے گھر کے اندر جمع ہو گئے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر تقریباً 18,000 قسم کی مخلوق کو پیدا کیا۔ اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالی نے 18,000 قسم کی مخلوق کو پیدا کیا۔ ان تمام مخلوق میں سے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو سب سے افضل، اشرف، معزز بنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس دنیا کے اندر تمام مخلوق پر عزت دی۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ انسان کی تخلیق سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ اور فرشتے ایسی مخلوق ہے جو اللہ رب العزت کی کبھی نافرمانی میں نہیں، ہر وقت وہ اللہ کی عبادت میں لگے رہے۔ دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی نے اس روئے زمین پر جنات کو بھی پیدا کیا، اور جنات کو آگ سے پیدا کیا۔ اور انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے مٹی سے پیدا کیا، جس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو یہ نوری مخلوق ان تمام مخلوق سے اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو جو مٹی سے پیدا ہوا، اس کو عزت عطا کی، اس کو شرف قبولیت عطا کی۔ اور اس کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے جیسی مخلوق کو حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ بلکہ روایت کے اندر لکھا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے عرض کیا کہ میں ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے جا رہا ہوں کہ جو تمام مخلوق میں سب سے افضل ہوگی، سب سے برتر ہوگی۔ تو فرشتوں نے اللہ رب العزت سے سوال کیا، معلوم کیا کہ اس کا مقصد کیا ہوگا، وہ مخلوق پیدا ہو کر کے کیا کرے گی، اس کا کام کیا ہوگا، اس کی وجہ کیا ہوگی پیدائش کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا کہ وہ ایسی مخلوق ہوگی جو دنیا کے اندر رہ کر کے وہ اچھائی کے کام کو بھی کرے گی،
وہ میری عبادت بھی کریں گے، میرے حکم کے اوپر بھی چلیں گے، اور میری نافرمانی بھی کریں گے۔ ایسی مخلوق کو پیدا کرنے جا رہا ہوں کہ جو مخلوق کی صفت یہ ہوگی کہ وہ میری فرما برداری بھی کرے گی اور میری نافرمانی بھی کرے گی، میری عبادت بھی کرے گی اور میری نافرمانی بھی کرے گی۔ تو فرشتوں نے اس جواب پر پھر اعتراض کیا، سوال کیا کہ اللہ، تو ایسے مخلوق کی کیا ضرورت ہے جو دنیا کے اندر آ کر کے خون خرابہ کرے، فساد برپا کرے؟ رہا مسئلہ آپ کی عبادت کا، تو ہم تو آپ کی عبادت کرتے ہی، بات یہاں پر ختم ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس حجت کو تام کرنے کے لیے، انسانوں کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے، اس کی اہمیت کو فرشتوں کو بتانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام کو بتائے، تمام چیزوں کے نام کو بتائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اور حضرت آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام کو یاد کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو یہ علم سکھایا، ناموں کے اشیاء کے نام کو بتایا، اس علم کو عربی اعتبار سے علم الاسماء کہا جاتا ہے، اور ہمارے اور آپ کی زبان میں اسے سائنس کا علم کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے تمام اشیاء کے نام کو بتایا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اسے یاد کیا۔ پھر فرشتوں کو جمع کیا گیا، حضرت آدم علیہ السلام آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے ہر چیز کو سامنے کر کے کہ اس کو جانتے ہو، اس کا کیا نام ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی خاصیت کیا ہے، ہر چیز کو پیش کیا فرشتوں کے درمیان۔ فرشتے اپنی عاجزی کا اقرار کیا کہ ہم نہیں جانتے ہیں، بے شک آپ کی قدرت عالی شان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے کہا گیا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا علم سکھا دیا گیا تھا، ہر چیز کے نام بتا دیے گئے تھے، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام ہر چیز کے نام کو بتائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے کہا کہ دیکھو یہی فضیلت، یہ جو فضیلت اور یہ برتری ملی ہے کہ ایک مقرب فرشتہ جو اللہ رب العزت کی کبھی نافرمانی نہیں کرتا، ہمیشہ اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری میں اس کی زندگی گزر گئی، اس پر اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو فضیلت اور برتری جو عطا کی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، بتانا یہ ہے کہ علم کی وجہ سے عطا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو اس دنیا کے اندر 18,000 مخلوق میں جو سب سے فضیلت عطا کی ہے، برتری عطا کی ہے، وہ کسی اور وجہ سے نہیں، کوئی دولت کی وجہ سے نہیں، کوئی شہرت کی وجہ سے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو جو فضیلت عطا کی ہے وہ علم کی بنیاد پر ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جس نبی کے ہم اور آپ نام لینے والے ہیں،
جس نبی کے ہم اور آپ امتی کہلاتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جو تعلیم دی گئی ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سب سے اگر اہم مسئلہ، اہم موضوع اگر ہے تو میرے محترم بزرگوار دوستوں وہ علم۔ اس لیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلی تعلیم جو اگر دی ہے غار حرا کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی ہے وہ تعلیم کی ذات سے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ تعلیم کی اہمیت دی گئی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر سپر پاور طاقت جو کہلائی ہے، کیسر و کسریٰ کی سپر پاور طاقتیں کہلائی ہیں۔ آدھی دنیا کے اوپر کیسرا کی حکومت تھی اور دوسری آدھی دنیا کے اوپر کیسرا کی حکومت تھی۔ تو یہ کیسر و کسریٰ جو تھے ان کی حکومتیں تھیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ جو آدھی دنیا کے اوپر، یہ جو پوری دنیا کے اوپر جو حکومتیں کی ہیں وہ کس بنیاد کے اوپر کی؟ وہ علم کی بنیاد پر۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم سبوں کے رہبر صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھ لیجیے۔ صحابہ کرام اپنی ماں کے پیٹ سے صحابہ بن کر دنیا کے اندر نہیں آئے۔ صحابہ کرام کی جو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تعریف جگہ و جگہ کی ہے، صحابہ کرام کو جو رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا خطاب ملا کہ یہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ رب العزت ان سے راضی ہو گئے، یہ جو پروانہ ملا ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وہ علم کی بنیاد پر۔ صحابہ کرام کی زندگی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے پہلے کی جو زندگی تھی وہ جہالت کی زندگی تھی، تاریکی کی زندگی تھی۔ لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے، آپ علیہ السلام کی تعلیم دینے کی وجہ سے، تعلیم سکھانے کی وجہ سے آپ کی صحبت کا جو اثر ہوا ہے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ایسا خطاب دیا کہ دنیا کے اندر ہی جنتی ہونے کا پروانہ دے دیا اور یہ بشارتیں سنا دی کہ میں ایسے بندوں سے راضی ہو گیا، یہ بندہ بھی ہم سے راضی اور خوش ہے۔ تمام چیزیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ان تمام واقعات سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کسی قوم کو بھی کوئی عزت ملتی ہے، کوئی برتری حاصل ہوتی ہے، کوئی قوم ترقی کی راہ پر اگر چلتی ہے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس کی اصل بنیاد تعلیم ہے۔ اس کی اصل بنیاد تعلیم ہے۔ کوئی بھی قوم اگر وہ تعلیم سے پیچھے ہوئی ہے، تعلیم علم کو چھوڑ دیا، تو میرا محترم بزرگوں اور دوستوں، وہ پستی کے اندر گرتی چلی۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے بچے کو دینی تعلیم بھی دیں اور دنیاوی تعلیم بھی دیں۔ تعلیم ہونا ضروری ہے۔ جب ہمارے معاشرے کا نوجوان تعلیم یافتہ ہوگا، علم کی بنیاد اس کے اندر علم کی بو ہوگی، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پھر جب علم کی بنیاد پر ہمارے معاشرے کے اندر جو نکھار پیدا ہوگا، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ابھی شوال المکرم کا مہینہ ہے، مدارس ہمارے بچوں کے لیے کھلے ہوئے،
مدارس ہمارے بچوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں، مکتب ہمارے بچوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں، مدرسے آواز لگا رہے ہیں کہ اپنے بچے کو ہمارے آغوش کے اندر دو، ہم تمہیں آپ کے بچے کو اس طریقے سے نکھار کر کے پیش کریں گے کہ میرا محترم بزرگوں اور دوستو اندازہ اس کا ہمارا نہیں لگا سکتے۔ مکتبیں آواز دے رہی ہیں، اسکول اور کالج آوازیں لگا رہی ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر ابھی کے وقت میں اگر کوئی قوم پریشان ہے، کسی قوم کے اوپر مصیبت آ رہی ہے تو وہ مسلمان ہے، اور مسلمانوں کے اوپر یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ جو پریشانیاں آ رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ مسلمان ہر لائن میں، ہر تعلیم کے ہر میدان میں، چاہے وہ دین کا علم ہو یا دنیاوی علم ہو، ہر میدان میں پیچھے۔ آج ہمارا بچہ 7 سال کا 8 سال کا ہوتا ہے، ہم اور آپ کے دلوں کے اندر، یہ ذہن کے اندر یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ کہاں اس کو جائے پڑھانے کے لیے، اس کے پیچھے پیسہ خرچہ کرنے کے لیے۔ یہ 10 سال کا ہو گیا، 12 سال کا ہو گیا، اب اس سے کمایا، اس کو شہروں کے اندر بھیج دیا جائے، کارخانوں کے اندر یہ محنت کرے گا، گالی بات سن کر کے ہمیں کچھ پیسے لا کر کے دے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ہماری سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری سوچ اپنے بچے کی فیوچر کی طرف ہونی چاہیے۔ اس لیے اور فیوچر کو درست کرنے کے لیے، اگلی زندگی کو، بچے کی اگلی زندگی کو درست کرنے کے لیے تعلیم ضروری ہے، اور دینی تعلیم بھی ضروری ہے۔ ہم جہاں اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں، وہیں ہمارا بچہ حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر اور انجینئر بھی بنے۔ آج کیا ہے؟ آج ہمارے معاشرے کے اندر، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اگر ڈاکٹر کی پڑھائی پڑھ لیتا ہے، انجینئرنگ کی پڑھائی پڑھ لیتا، دنیا کا بھی علم حاصل کر لیتا ہے، لیکن اس کے اندر دین کا کچھ بھی علم نہیں ہوتا ہے، دینی علم نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈاکٹر کو تو مسیحا بنایا تھا، لیکن آج ڈاکٹر ڈاکو بنا۔ دنیا کے جتنے علوم ہیں، ہر علوم کو حاصل کرنے والے لوگ دنیا حاصل کرنے میں لگے ہوئے۔ اس کی وجہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں یہی ہے کہ اس نے دین کا علم نہیں سیکھا، اس لیے اسے اچھے اور برے کی تمیز نہیں۔ علم تو حاصل کر لیا، دنیا کے علم کو تو حاصل کر لیا، لیکن اچھا اور برے کی تمیز نہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ضروری ہے کہ پہلے دین کی تعلیم دیا جائے، حافظ قرآن بنایا جائے، عالم بنایا جائے، مفتی بنایا جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اور بھی دین کے جتنے شعبے ہیں، سارے شعبے میں پڑھایا جائے، اور اس کے پڑھانے کے ساتھ ساتھ دین کے علم کے ساتھ ساتھ دنیا کے علم کی بھی ضرورت ہے کہ ہمارا بچہ حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر بھی بنے، انجینئر بھی بنے۔ ہمارا بچہ اگر عالم دین ہے تو عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا بچہ ڈاکٹر اور انجینئر بھی بنے، پروفیسر بھی بنے۔ دنیا کے جتنے علوم ہیں سب کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہر 30 سال کے بعد یہ جو نظام ہے، دنیا کا نظام تبدیل ہوتا ہے۔ تو جب ہم اپنے بچوں کو اس وقت کی عمر میں، 15 سال کی عمر میں، 14 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں، یہ جو پڑھنے کا زمانہ ہے، اس کے اندر اگر ہم اپنے بچے کو دین کے بھی علم سکھائیں گے اور دنیا کے بھی علوم کو سکھائیں گے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ 30 سال کے بعد جب یہ زمانہ بدلے گا تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب ہم اپنے بچوں کو اپنے معاشرے کے اندر، اپنے گاؤں کے اندر، ہمارا گاؤں، ہمارا محلہ، ہمارا سماج اگر تعلیم یافتہ ہوگا، دینی تعلیم یافتہ بھی ہوگا اور دنیاوی تعلیم یافتہ بھی ہوگا، تو اب جو 30 سال کا زمانے کی جو تبدیلی ہوگی، تو اس میں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ زمانہ جو آئے گا وہ تعلیم یافتہ کا زمانہ آئے گا، جہالت ختم ہوگی، برائی ہمارے معاشرے سے ختم ہوگی۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ضرورت اس وقت ہے کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔